اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، عبادت گزاروں کی خدمت میں اور عزاداروں کی خدمت میں، منتظرین سرکار قائم آل محمد کی خدمت میں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی اور اس عالم آب و گل میں جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ان لیالی قدر میں عبادت الہی انجام دیتے رہے ہیں، تمام مومنین کی خدا عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مومنین کی حوائج شریعہ کی ہم سب کی مشترکہ اور متفقہ دعا اور حاجت خالق ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، عالم کفر کے اوپر عالم حق اور عالم اسلام کو سرفرازی و سربلندی عطا فرما، عالم کفر کو سرنگوں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ایران اسلامی کی مدد و نصرت فرما، دشمنان اسلام کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا، محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد و متفق ہو کر اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طرح تیری پاک ذات ہم سے چاہتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ شب لیلۃ القدر ہے اور بہت زیادہ معصومین علیہم السلام کی روایات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسی رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس رات میں آپ اس وقت خدا کے گھر میں بیٹھ کر عبادت الہی انجام دے رہے ہیں۔ البتہ کہ وہ پہلی دو راتیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بے دخل ہیں، ان کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ بعض مقامات پہ ہے کہ 19 کی رات کو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، 21 کی رات کو بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور 23 کی رات کو اس کے اوپر امضا کا مطلب ہوتا ہے سگنیچر کرنا، دستخط ہو جاتے ہیں کہ اس سال کس کو کیا کچھ ملنے والا ہے، کون اس سال جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، کون بیمار ہو جائے گا، کس کے رزق میں قلت آ جائے گی، کس کے رزق میں وسعت آ جائے گی۔ تو صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے معصوم کی بارگاہ سے۔ جناب سیدہ کی سیرت میں ہے کہ خصوصاً 23 کی رات کو بی بی حسنین شریفین اور اپنے بچوں کو بیدار رکھتی تھی، فرمایا کرتی تھی بچوں آج رات کی جو عنایات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ محروم ہو جائیں، جاگتے رہیں، آج رات خصوصاً جاگتے رہیں۔ صادق آل محمد کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت ایک دفعہ بیمار تھے تو 23 ماہ مبارک رمضان کی رات آ گئی، حضرت نے فرمایا اگرچہ میں بیمار ہوں، ایسا کرو میرا بستر اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ، اگرچہ بیمار ہوں لیکن پھر بھی میں احیا کروں گا،
اس رات جاگ کر گزاروں گا، یہ اس لیے کہ اس رات کی عظمت میں بہرحال جو سب سے بڑی تائید اور اس کی شان بیان کی گئی وہ خود خداوند متعال نے بیان فرمائی ہے، قبلہ صاحب نے بھی آپ کو فرمایا۔ بہرحال ہر کسی کا ہم میں سے ایک حصہ ہے کہ ہر بندہ آتا ہے اپنے حصے کی نوکری کر کے جاتا ہے، اور ساری نوکریاں اکٹھی ہو کے مومنین کے قلوب کو منور کرتی ہیں، اور مومنین جو ہیں کیا کرتے ہیں، اطاعت الہی انجام دیتے ہیں، بندگی انجام دیتے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ دنیا و آخرت میں جو ہے ہمارا زاد راہ ہے اور ہماری بخشش کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو اس رات میں کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ رات سورہ مبارکہ قادر کے اندر فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ گویا 83 سال کچھ مہینے اور کچھ دن 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی 1000 مہینے مسلسل اور متواتر عبادت الہی انجام دے اس کا ثواب، اور ایک آدمی اس ایک رات کو حاصل کر لے، پالے اور اس میں عبادت الہی انجام دے، ان کا ثواب جو ہے وہ برابر ہے، برابر نہیں، خیر من الف شہر، پھر بھی اس کا ثواب افضل ہے، پھر بھی اس کا پتہ نہیں کتنا افضل ہے، یہ خدا کو معلوم ہے کس قدر افضل ہے۔ جس قدر کسی نے خلوص کے ساتھ اعمال انجام دیے ہیں اسی قدر اعمال کی جو کوالٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا۔ پروردگار کوالٹی چاہتا ہے، کوانٹٹی زیادہ مطلوب نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں میں دیکھوں کہ تم میں سے حسین عمل کون کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اکثر عمل یعنی کثیر عمل کرنا، ایک ہوتا ہے حسین عمل کرنا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حسن عمل ہے یہ انسان کی نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ کوئی عمل انجام دیتا ہے اتنا عمل حسین سے حسین تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر انسان خلوص کے ساتھ انجام دے اسی قدر وہ عمل حسین ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم موالیان حیدر کرار ہیں کہ امیر المومنین نے عمر ابن عبد ود عامری کو غزوہ خندق میں ایک ضرب ماری تھی، ایک ضرب۔ حالانکہ ضربے تو علیہ السلام پہلے بھی لگاتے چلے آئے، مثلا بدر میں 70 کافر قتل ہوئے، مشرک اور قریش کے جو آئے تھے بدر غزوہ بدر میں، ان میں سے 35 فقط مولا علی نے قتل کیے، 35 باقی سبھی نے مل کے قتل کیے۔ پیغمبر کے جو جتنے صحابہ تھے ان سب نے مل کے 35 قتل کیے، 35 فقط امیر المومنین علی علیہ السلام نے کیے، ٹھیک ہے سر۔ لیکن آج کی ضرب کہ اس میں کوئی ایسا خلوص تھا کہ پیغمبر فرماتے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت، لہذا اس کا تعلق خلوص کے ساتھ، خلوص عمل کے ساتھ ہے۔ ایک بات کہ خداوند متعال کو کثرت عمل یعنی اب کثرت عمل اس طرح سے نہیں چاہیے کہ مثلا ہم جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہے کہ مثلا ہم جو کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، خدا سے کیا بات ہو رہی ہے، کیا مانگ رہا ہوں، کیا مثلا میری جو ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، لہذا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت پھر بھی افضل ہے، خیر من الف شہر۔ گویا ایک ایک لمحہ کتنے سالوں کے برابر ہے آج کی رات کا، یعنی ایک ایک منٹ سالوں کے برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ آپ مسجد میں بیٹھ کے جاگ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جاگ رہے ہیں، ممکن ہے کچھ اور محفلیں برگزار کر کے، کوئی گانے کی محفل میں جاگ رہا ہو، کوئی رقص کی محفل میں کسی اور شراب کی محفل میں لوگ جاگ رہے ہوں گے۔ سبھی تو آپ کی طرح عارف اور اہل بیت عصمت و طہارت کے مکتب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔
حتیٰ بہت سارے مسجد میں بیٹھنے والوں کو بھی ممکن ہے لیلۃ القدر نہ ملے، ممکن ہے بہت سارے، یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں خدا قدردان ہے، ضرور اجر عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم جو آپ چل کر آئے ہیں خدا قدردان ہے، ان کا اجر ہے، لیکن واقعاً جو روح ہے لیلۃ القدر ہے، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کیا وہ واقعاً ہر جاگنے والے کو ملتی ہے؟ استاد فرماتے ہیں کہ معیار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو تول خود لیجئے گا، ہم آپ کو پیمانہ بتا دیتے ہیں، اب تولنا ہم نے خود کو خود ہے کہ کیا مجھے لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی۔ استاد فرماتے ہیں دیکھیں ایک بندہ 83 سال مسلسل عبادت الہی میں گزارتا ہے، 83 سال عبادت الہی میں گزارتا ہے، اب جو بندہ 83 سال اور کچھ مہینے کچھ دن متواتر اور مسلسل عبادت الہی میں گزارے ہیں، کیا یہ ایک عام آدمی رہ گیا ہے ابھی؟ یعنی وہی ہے جو کل تھا، اس کو وہی ہونا چاہیے جو کل تھا، یا 83 سال کی عبادت و ریاضت ہو اس کے بعد اس کے اندر ایک منفرد انفرادیت آ جانی چاہیے؟ فرمایا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے تو آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کوئی تبدیلی آ گئی ہے یا نہیں آ گئی۔ اگر تبدیلی آ گئی ہے تو لیلۃ القدر مل گئی ہے، اگر تبدیلی نہیں آئی، کل بھی مومنین کے بارے میں سوء ظن کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، کل بھی ان سے خفا تھا، آج بھی میں ان سے خفا اور ناراض ہوں، کل بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ان کا محاسبہ کرتا تھا اور ان سے لڑتا جھگڑتا تھا، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آج بھی کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، لیلۃ القدر نہیں ملی، لیلۃ القدر ہم جیسے تھے ویسے ہیں، رات جاگے ہیں ٹھیک، پروردگار کی بارگاہ میں آئے، لیلۃ القدر تبدیل کرتی ہے، بندے کو تبدیل کرتی ہے۔ میرا جو اخلاق فیملی کے ساتھ کل تھا کیا آج چینج ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا جو اخلاق مومنین کے ساتھ کل تھا کیا آج بدلا یا نہیں بدلا؟ کل میں لین دین کے معاملات میں اس طرح کا تھا، آج میرے اندر کچھ بہتری آئی یا نہیں آئی؟ اگر آ گئی آپ کو مبارک ہو، مجھ کو مبارک ہو، لیلۃ القدر میں ہم کو فائدہ پہنچا، ہمیں مل گئی الحمدللہ، لیلۃ القدر مل گئی۔ اگر نہیں ملی تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بندہ اپنے نصیب کا شکوہ کرے کہ جس کو ماہ رمضان آئے اور آ کر چلا جائے اور خدا سے اپنے گناہ ہی نہ بخشوا سکے، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ پیدا کر سکے۔ بہرحال تو لیلۃ القدر انسان کو تبدیل کرتی ہے۔ فیملی میں ہم عموماً جو ہے ہمارا رویہ بعض دفعہ، میں سبھی مومنین کی بات نہیں کرتا، بعض مومنین سخت ہوتے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے کہ صاحب تشریف فرمائے تو پیغمبر نے اپنے جوتے اتار کے ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کی، ایسے سے ان کا نام نکل گیا، ساتھ تھا، کیا تھا اس کا نام، تو قبرستان تک لے کے گئے، تلقین پڑھی، قبر میں اتارا اور جنازہ پڑھایا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنازوں میں تو آپ پہلے بھی شرکت فرماتے ہیں، آج آپ کا جو انداز تھا وہ مختلف تھا، کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، یہاں پہ جبریل بھی آئے ہوئے تھے، میکائیل بھی آئے ہوئے تھے اور ہزاروں فرشتے اس کے تشییع جنازہ میں شریک تھے، میں ایسا کیوں نہ کرتا۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو چکا تو اس کی ماں آگے بڑھی اور اس نے بیٹے کی قبر پہ آگے بڑھ کے کہا بیٹا آپ کو جنت مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں آپ کو کیسے پتہ ہے آپ کا بیٹا جنتی ہے؟ کہا جس کا جنازہ آپ جیسا نبی پڑھائے، کندھے سے پہ اٹھا کے اس کو قبرستان تک لے کے آئے، قبر میں اتارے، تلقین پڑھے، سارا کچھ کرے، تو جوتے اتار کے اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرے تو اس کو جو ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھیں میں نبی ہوں، وہ میری ذمہ داری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ جہاد کیا، خدا کی بارگاہ میں اس نے بہت بڑی خدمت کی، تو میرا شامل ہونا وہ ضروری تھا،
لیکن عین اسی وقت آپ کے بیٹے کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے، سعد بن معاذ، عین اسی وقت اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ تعلق اچھا نہ تھا۔ اسلام قبول کر لیا، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ عرب اپنی خواتین کے ساتھ ایک عجیب قسم کا معاشرہ تھا۔ تو فرمایا کہ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہوتا تھا تو بڑا خوش اخلاق ہوتا تھا، لوگوں سے ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ وہ، لیکن جیسے ہی گھر جاتا تھا تو وہ عربی رگ ان کی جاگ جاتی تھی، فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سختی کرتا تھا، لہذا اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اگر رات میں لیلۃ القدر کی رات اپنی فیملی کے ساتھ، اچھا فرمایا کہ فیملی کے ساتھ آپ فقط دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں قرآن کی آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، معصومین کے فرمان، نہ، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں اور کھانا کھا کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ گپ لگائیں، گپ لگا کے اٹھ جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں یہی جو آپ کا کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، جب آپ اٹھیں گے نہیں کہ پروردگار عالم آپ کی زندگی کے سارے گناہ بخش دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلا وہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک، محبت پیدا کریں، اخوت، جیسے اپنے بچوں کے اوپر شفقت کریں، ان کو ٹائم دیں۔ کس قدر زمانہ بدل گیا ہے کہ ایک چھت کے نیچے 4 افراد 5 افراد بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی موبائل پکڑا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں لگا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بچوں کو دینے کا۔ جس دن میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں، بیوی کو ٹائم دوں، کیا فرق پڑتا ہے میں بھی کچن میں کھڑے ہو کے 2 برتن دھو دوں، کیا فرق، بیوی کو میری کنیز مان کے تو میرے گھر میں نہیں آئی، کیا فرق پڑتا ہے میں بھی جا کے اس کے ساتھ جھاڑو لگانے میں مدد کر دوں، کپڑے دھونے میں مدد کر دوں، میں کبھی ہوں وہ کمزور ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر لیلۃ القدر پیدا کریں تو پھر لیلۃ القدر۔ اسی طرح مومنین کے بارے میں شاید کل کی رات 21 کی رات تھی یا 19 کی رات تھی، ایت اللہ حسین انصاریان مفسر قرآن ہے، بہت بڑی عرفانی شخصیت ہے، خدا ان کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے، خدا علماء حقہ کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے۔ تو ایت اللہ حسین انصاریان نے یہ واقعہ بیان فرمایا، واقعاً میرے دل میں اترا ہے، واقعاً میں یعنی جب بھی اس کو سوچتا ہوں، جیسے دیکھیں یہ تحصیل علم یہ نہیں کہ ایک بندہ PhD کر گیا تو بس یہ اب اوج تک پہنچ گیا، اب اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے مکتب میں علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی سامی میں اترنے تک جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ پہنچ گیا تو بس اب یہ جو ہے وہ آخری سطح پہ پہنچ گیا۔ ایت اللہ حسین انصاریان فرما رہے تھے کہ ایک مومن تھا تو امیر المومنین کے حرم میں جا رہا تھا تو کسی شخص نے ان کی انسلٹ کر دی، توہین کر دی۔ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں مولا کے پاس تیری شکایت کروں گا۔ اس نے بے ادبی سے کہا جا جو تجھ سے ہوتا ہے جا کے کر لے۔ یہ ایت اللہ حسین انصاری، اب ایگو شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں واقعاً ہم تحت شعور میں بھی یہ نہیں لا سکتے کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں یا خلاف حقیقت بات کر رہے ہیں۔ ایت اللہ حسین انصاریان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آیا اور حرم امیر المومنین میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، روتا رہا، شکایت کرتا رہا۔ آقا نے میری بڑے مجمع میں بےزتی کی ہے، اتنے لوگوں کے سامنے میرے ساتھ سارا کچھ جو کہنے تھا کہہ کے چلا گیا۔ رات عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے جو 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، تو ان کے سامنے یہ جوان یہ شخص ہے اور عرض کر رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جن کے حرم میں سارا دن بیٹھ کے آپ نے فلاں شخص کہا، میں وہی تو ہوں، تیرا مولا ہوں، امیر المومنین۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں تیرا امام ہوں، تو اس سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اس بندے کو تو معاف کر دے، جس نے تیری بےزتی کی ہے نا، تو اس کو معاف کر دے، میں علی تجھے اس کا قیامت کے دن اجر دوں گا، میں تجھے قیامت کے دن اس کا اجر دوں گا۔ اس نے کہا مولا میری جان آپ پہ قربان، لیکن جس طرح بھرے مجمع میں اس نے میری بےزتی کی میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ مولا نے فرمایا معاف کر دے، کہا نہیں میں معاف نہیں کرتا۔ مولا نے فرمایا معاف کر دے، کہا نہیں معاف کرتا مولا، نہیں معاف کرتا۔
خواب ختم ہو گیا، نیند ختم ہو گئی، عبادت الہی انجام دی، صبح اٹھا، اگلے دن پھر حرم میں گیا، اسی طرح رو رو کے پھر کہا کہ اے علی تو نبیوں کا مشکل کشا ہے، اس نے میری بھرے مجمع میں بے عزتی کی ہے، اس کو سزا دلواؤ، اسے سزا دلوائیں۔ سارا تو جو کہنا تھا وہ آج پھر کہہ کے آ گیا، رات کو سویا، پھر امیر المومنین دوبارہ آ گئے۔ بیت اللہ حسین انصاریاں فرما رہے تھے، مفسر قرآن ہے۔ پھر امیر المومنین عالم خواب فرمایا میں پھر تیرے پاس آیا ہوں کہ تو اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا مولا معاف کرنا ہوتا آپ کو پہلے کہنے پہ میں کر دیتا، میں اس کو معاف، اس نے میرا اتنا دل جلایا ہے، اتنا دل، مجھے وہ بھول ہی نہیں رہا، واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے، میرا دل جلنے لگ جاتا ہے، مولا میں کیسے اس کو معاف کروں؟ امام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک واقعہ بتاتا ہوں، وہ سن لے، اس کے بعد اگر تو معاف نہ کرے نا۔ اس نے کہا عرض کی مولا سنائے۔ امام نے فرمایا میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے کہ یہ مجھے مانتا نہیں ہے، اگر مانتا ہوتا تو تجھے یہ تھوڑا کہتا کہ جا تو جتنی شکایت کرنی کر لے، جو کچھ پیسے ہوتا ہے تو جا کے کر، یہ مجھے مانتا نہیں۔ ایک دن یہ میرے حرم کے سامنے سے گزرا، کسی چیز پہ سواری پہ سوار تھا، جیسے ہی میرے حرم کے سامنے سے گزرا تو سواری سے اتر آیا، میرے احترام میں، میرے گنبد پہ نظر پڑی، میرے احترام میں سواری سے اتر آیا، اور جب تک اس کو میرا گنبد نظر آتا رہا یہ سواری پہ سوار نہیں ہوا۔ اس کا وہ وقت آج تک مجھے یاد ہے، اس کا وہ وقت آج تک مجھے یاد ہے کہ اس نے میرا ادب کیا تھا۔ لہذا میں علی نہیں چاہتا کہ جو میرا اتنا ادب کرے میں اس کے حق میں کسی مومن کی بد دعا جو ہے وہ قبول کروں یا اس کو سزا۔ مومنین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علی علیہ السلام ایک دشمن کہ جو اتنا سا ادب مولا کا کرے تو اس کے لیے بھی اس شخص سے آ کے کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو معاف کر دے، میں اس کا اجر آپ کو قیامت میں دلواؤں گا، میں کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ساری زندگی علی علی کیا، ان کے بچوں کے غم میں روئے، ان کے لیے ماتم کیے، گریے کیے، میلادوں میں شرکت کی، ان کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر، ان سے اگر کہیں کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو ہی جائے تو ہم ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم ان کو سزا دینے کے لیے تیار۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدوکم، ہاں جی میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے۔ یہاں مسجد میں کتنے مومنین آئے بیٹھے ہیں جو رات کے اس وقت پروردگار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، کیا خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ باقی سارے لوگ تو اس طرح مسجد میں بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں عبادت الہی انجام دے رہے ہیں۔ خدا کو یہ پسند ہے، جو خدا کو پسند ہے وہ ڈیفینیٹ معصومین کو بھی پسند ہے۔ اب ایک بندہ خدا کو بھی پسند ہے، معصومین کو بھی پسند ہے، اگر میری اس سے عداوت اور دشمنی ہے، کیا میں اپنے ان الفاظ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مولا جس کی آپ سے صلح ہے میری اس سے صلح ہے، جس کی آپ سے جنگ ہے، اس کی اللہ اور اہل بیت سے تو صلح ہے لیکن میرے سے صلح نہیں؟ میرا اور امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت کا جو ہے وہ جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ مومنین لیلۃ القدر یعنی یہ، اگر کسی مومن سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے ہم سے کوئی چلے عمدن ہی صحیح، کوئی بات نہیں، عمدن ہی صحیح، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی ہے تو میں اس کو سزا دلوانے کو اترا۔ دیکھ لیں اس وقت عصر حاضر میں پوری دنیا کے شرک و کفر و نفاق آپ کا دشمن ہے، مومنین کا دشمن، یعنی کس کا دشمن؟ تشیع کا دشمن ہے، امریکہ آپ کا دشمن، اسرائیل آپ کا دشمن، منافقین آپ کے دشمن، تکفیری آپ کے دشمن، یہ سارے تو آپ کے دشمن ہیں۔ کس قدر یہ امام خامنہئی کی شہادت پہ جو ہے یہ جو لوگ ہیں یہ حتیٰ کہ خوش ہو رہے تھے جی، وہ بھی دشمن ایک مومن کے اور میں بھی دشمن ایک مومن کا۔ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں کس کے جبے پہ کھڑا ہوں، کس کی پارٹی میں کھڑا ہوں؟ وہ بھی دشمن اور میں بھی دشمن، اور اوپر سے میں کہتا ہوں یا علی علیہ السلام میں آپ کا حقدار بھی ہوں، یا ابا عبداللہ میں آپ کے اوپر گریہ کرنے والا بھی ہوں۔
مومنین جب تک یہ تکبر، یہ غرور، یہ کبر، یہ ہم اتار کے اس کو قدموں کے نیچے روندیں گے نہیں، اس وقت تک لیلۃ القدر نہیں ملے گی۔ تسبیح اٹھائیں، استاد فرماتے تسبیح اٹھائیں، جس سے سب سے زیادہ دشمنی آج ان کے نام لے لے کے مولا کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کریں، آج ان کے لیے استغفار کریں، اس غرور کو قدموں تلے روندیں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل کی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں 6,500 سال عزازیل نے عبادت الہی انجام دی تھی۔ ہم میں سے کس کی زندگی ہے جو 6,500 سال اس دنیا پہ اس عالم آب و گل میں جیے اور اس کے بعد وہ عبادت الہی انجام دے؟ لیکن جب تکبر کیا کہ کہا کہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، کہ تکبر کیا، جب اس نے تکبر کیا تو خدا نے فرمایا فاخرج منھا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان ہو گیا ہے، نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان۔ تکبر مگر کریٹڈ مخلوق کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو کیوں نہیں خدا لیلۃ القدر میں بھی ہمیں وہ خیرات عطا فرماتا جو میں مانگ رہا ہوں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے؟ اگر خدا دے دے تو ہم اپنے آپ کو خراب کر بیٹھیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنی دنیا بھی خراب کر لیں گے، اپنی آخرت بھی خراب، اس لیے پروردگار نہیں دیتا۔ میں شاید لاسٹ ٹائم بھی یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، ثعلبہ انصاری، غریب تھا بیچارہ، اصحاب صفہ میں سے تھا، سارا دن پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکچر سنتا تھا، شام کو گھر دار تو کوئی تھا نہیں تو جا کے صفے کے اوپر سو جاتا تھا، وہ چبوترا جو پیغمبر نے، غریب تھا، عموماً آ کے یا رسول اللہ مجھے دعا کرے میں امیر ہو جاؤں، مجھے دعا کرے میں امیر ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ثعلبہ جس حال میں پروردگار نے تجھے رکھا تیرے لیے بہتر ہے، جس حال میں خدا نے رکھا تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ اس دروازے سے کوئی خالی بھی گیا ہے، آپ جیسی بارگاہ سے کوئی خالی جاتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر، میں انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کروں گا، میں جو خدا کے احکام ہے ساروں کے اوپر عمل کروں۔ ایک دفعہ پیغمبر نے فرمایا پالنے والے جو کچھ ثعلبہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دے، جو ثعلبہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دے۔ اچانک ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار مرا، اس کا پیچھے وارث کوئی نہ تھا سوائے ثعلبہ کے، وہ ساری کی ساری میراث اور وراثت جو ہے وہ ثعلبہ کو مل گئی، مال مل گیا، دولت مل گئی، سونا مل گیا، زر مل گئے، دینار مل گئے۔ اب مدینے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا، مال اتنا ہے، اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، جانور ہیں، کوئی خادم رکھ لی، مدینے سے باہر پہلے پیغمبر کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اب آہستہ آہستہ پچھلی صفوں میں جانے، پھر 8ویں دن آنے لگ گیا، جمعے کے دن، پھر جمعہ بھی چھوڑ گیا، زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر کے صحابہ میں پہلے نمبر پہ جس بندے پہ زکوٰۃ فرض تھی وہ یہی ثعلبہ تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ثعلبہ کے پاس، اسے کہو کہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی ہے، زکوٰۃ دو، اپنے مال سے زکوٰۃ دو، تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ثعلبہ کے پاس جب اصحاب پیغمبر گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، اس نے کہا میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں، میں نے بھائی بڑی مشکل سے یہ مال اکٹھا کیا ہے، میں کوئی یہودی ہوں کہ جزیہ دوں، میں نہیں دیتا۔ اصحاب واپس آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ثعلبہ کہہ رہا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں کوئی یہودی ہوں کہ جزیہ دوں۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک، میں کہتا نہیں تھا تیرے میں ظرفیت نہیں ہے، اور کافر ہو کے مرا، اور کافر ہو کے مرا۔ خدا تھوڑی سی نعمت ہمیں دے دے تو ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے پہ اپنی بڑھوتری ظاہر کرنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، اور پتہ نہیں جوانی دے تو اس کو بجائے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اور کاموں پہ پیسہ دے تو اور کاموں پہ، یہاں تک کہ بعض جوان بیٹھے خدا یہ چہرے کی ٹکیا اگر ہماری خوبصورت بنا دے کہ جو میں نے نہیں بنائی پیدا کرنے والے نے بنائی ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے کہ یہ بلیک ہے یا وائٹ ہے، یہ تو بنانے والے نے۔ یہی بھی ہم اللہ کے دشمن شیطان کی راہ میں خرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری زیبائی ہے، ہمارا حسن ہے، یہ بھی شیطان کی راہ میں۔
یہ جو نہیں ملتی آج کی رات دعا میں نے مانگی اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اگر پتہ چل جائے کہ پردے کے پیچھے کیا راز ہے کہ یہ نہیں ملی، ایسا سجدہ خدا کو کروں کہ پیشانی سجدے سے اٹھاؤں گی نا، تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے یہ نہیں عطا کیا۔ وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سبھی نے سنا ہے کہ جناب خضر نے جب کشتی کی پٹی توڑی تو موسیٰ نبیوں کے اعتراض کرنے لگے، خضر یہ غریبوں کی کشتی تھی، پٹی توڑی کیوں ہے، پٹی کیوں توڑی ہے؟ جب جناب خضر نے وجہ بتائی کہ مجھے خدا نے بتایا ادھر ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے کہ جو کسی کی سالم اور بے عیب کشتی دیکھتا ہے تو چھین لیتا ہے اور کسی کی عیبدار دیکھتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، مجھے خدا نے فرمایا کشتی کی پٹی توڑ دے کہ جب وہ ظالم بادشاہ آئے تو کشتی کو عیبدار دیکھے گا تو نہیں چھینے گا، جب نہیں چھینے گا تو غریبوں کی روزی روٹی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، کشتی چھن گئی تو یہ بڑا نقصان ہے، یہ پھٹی دوبارہ لگانا آسان ہے، یہ مشکل کام ہے، پھٹی ٹوٹ جائے تو یہ بڑا نقصان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں ہماری پھٹی ٹوٹ رہی ہے، باطن میں پوری کشتی بچ رہی ہے، پوری کشتی بچ رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ اگر دعائیں قبول نہ ہوں تو خدا کے ساتھ ہمیں مورچہ نہیں، یعنی دشمنی نہیں یا شکوہ گیلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا ظرف کم ہے مومنین، میرا ظرف کم ہے، ایک چھوٹے ظرف کے برتن، چھوٹے برتن میں زیادہ خیرات ڈال دیں، یہ اس باٹل کی ایک کیپیسٹی ہے، اس میں اتنا ہی پانی سمائے گا جتنی اس کی کیپیسٹی، اس سے زیادہ گر جائے گا۔ میں اندر سے چھوٹا ہوں، جب میں چھوٹا ہوں تو خدا، یعنی ایک ماں اگر بچے کو اسکول بھیجنے لگے تو اس کو بھلے اس کے لاکھوں ڈالر پڑے ہیں، لاکھوں ڈالر بینک میں پڑے ہیں، اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے کتنا خرچہ دے گی؟ ایک ہی بیٹا ہے، دعائیں مانگ کے اللہ سے لیا ہے، اب اسکول جانے والا ہو گیا ہے، اس کو کتنا خرچہ دے گی؟ کیا 1000 ڈالر اس کی جیب میں ڈال دے گی کہ جو 3 لاکھ روپے بنتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، 100-200 روپیہ دے گی؟ بی بی تیرا ایک ہی بچہ ہے، تیرے لاکھوں ڈالر پڑے تو 100-200 اس کو کیوں دے رہی ہے؟ ماں ایک بات سمجھتی ہے کہ میرے بچے کی ابھی ضرورت 1000 ڈالر نہیں، 100 ڈالر، 100 روپیہ ہے، بھلے یہ سارا اسی کا ہے لیکن اس وقت اس کی ضرورت 100 روپیہ ہے جو اسکول میں اس نے جا کے خرچہ کرنا ہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے صلوات محمد و آل محمد کی ذات کا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں بہرحال یہ جو حالات حاضرہ ہیں ان کے حوالے سے 2-4 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور بہت لمبی بھی گفتگو نہیں کرنی، ہم نے زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے ہیں۔ تو یہ بھی ایت اللہ فرازاد مشہد میں گفتگو فرما رہے تھے تو کچھ لوگ قرآن پڑھنے لگ گئے، کچھ لوگ نمازیں پڑھنے، انہوں نے ممبر سے سبھی کو کہا مومنین، یہ جو ممبر سے میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں سیرت بھی ہے۔ پہلے میری بات سنو، پیغمبر کا پسندیدہ کام یہ ہے کہ وہ موعظہ، جو مومنین ایک دوسرے کو خدا کے دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جو حلال حرام یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بہرحال تو حالات حاضرہ میں دیکھ لیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہرحال جیسے کہ برادر ارجمند اسد بھائی نے فرمایا کہ ہم نے تاریخ اسلام کی تاریخ میں PhD کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں تشیع کی کیا حالت اور کیفیت اور صورت رہی ہے، یعنی پوری تاریخ میں پیغمبر کے بعد کوئی 4 ساڑھے 4 پونے 5 سال کا جو زمانہ ہے مولا علی علیہ السلام کو ملا، 5-6 مہینے امام مجتبیٰ کو ملے، تو اس کے بعد سے لے کر جو ہے یہ تاریخ کو تھوڑا سا زمانہ آل بویے کو ملا کہ آل بویے جو تھے وہ ملاح تھے اور انہوں نے بھی بہرحال کچھ عرصہ جو ہے وہ خدمت کی، اور یہ ہماری کتابیں جو ہیں یہ انہی کے زمانے میں لکھی گئی، کتب اربع جو ہیں۔ تو لیکن وہ حکومت بھی جو آل بویے کی حکومت تھی وہ کسی فقیہ کی حکومت نہ تھی، وہ سلطان تھے، یعنی حاکم عباسی خلیفہ ہوتا تھا تو یہ سلطان ہوتے تھے، سلطان جیسے وزیر اعظم کے پاس اختیار ہیں، صدر ایک برائے نام اوپر ڈمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو
یہ پہلا زمانہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد تشیع وہ جو دیوار سے لگی رہی تھی صدیوں تک، پہلی دفعہ دیوار یعنی نکل کے میدان میں آئی، اور جب میدان میں آئی تو چونکہ ہماری تو جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا حسین کہہ کے ہر زمانے کے ظالم کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں، یا مہدی کہہ کے اپنے قیام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری شناخت یہ ہے، تشیع ان کو کہتے ہیں۔ کہ بہت عرصہ پہلے اسرائیل میں شیعہ شناسی کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی کہ ان کو تھریٹ تھا امام خمینی کے انقلاب سے، اور اس سے اس زمانے انقلاب نیا ہے، انہوں نے پوری دنیا سے جو ہے ریسرچر اور محقق بلوائے، اور انہوں نے کہا کہ شیعہ کون ہے، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے نکل کے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے مثلا تاریخ میں ایک نئی الجھن ہمارے لیے کھڑی کر دی، یہ کون ہے۔ تو 3 دن کی کانفرنس ہوتی رہی، تیسرے دن جو ان کا ایک سپیکر آیا کہ وہ آخری سپیکر تھا، اس نے کہا شیعہ 2 لفظوں کا نام ہے، شیعہ 2 لفظوں کا نام ہے کہ اس سے باہر شیعہ نہیں۔ سبھی حیران ہو گئے کہ کیا مطلب شیعہ 2؟ انہوں نے کہا شیعہ وہ ہوتے ہیں جو یا حسین کہہ کے ہر زمانے کے ظالم کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں، یا مہدی کہہ کے اپنے قیام کی امیدوارانہ حفاظت کرتے ہیں، ان کو شیعہ کہتے ہیں، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور واقعہ یہی ہم ہیں، ہماری تعریف یہی ہے۔ تو بہرحال ہم چونکہ ہم ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں، زمین پر رہنے والے جتنے بھی ظالم ہیں، چاہے وہ اسلام کے لباس میں ہوں یا لباس کفر میں ہوں، فرق نہیں کرتا۔ یعنی چہرے کے اوپر میں اسلام کا ماسک لگا لوں تو اقبال فرماتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی، یہ ماسک لگا لینے سے مگر یزید نے نہیں لگایا ہوا تھا، یزید کے بابا نے نہیں لگایا ہوا تھا، انہوں نے بھی اسلام کی ماسک چڑھائی ہوئی تھی چہرے پہ، کیا کوئی مثلا ان کو جو ہے اس ماسک نے کوئی فائدہ دے دیا ہے؟ یہ بھی وہی چیز ہے، حتیٰ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے منافق کافر سے اور مشرک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ وہ لباس کفر میں ہے، ہمیں پتا ہے کہ کافر ہے، دشمن ہے، ہم اس کے سامنے سنبھل کے جائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھا ہے، ہمارے درمیان بیٹھا ہے، کیا پتا کس وقت اپنے بغل سے چھری نکال کے میرے سینے میں مار دے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا ہر زمانے کے ظالم کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کربلا سے سیراب ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کے ابن عباس نے کہا آقا جب مولا علی کو ظاہری حکومت ملی تو امیر المومنین نے جتنے بھی پہلے خلیفے کے اس تیسرے خلیفے کے جتنے بھی والی تھے، گورنر تھے، سب کو ریموو کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے حکمران بنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان میں کوئی وہ نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو علی علیہ السلام نے ان کے گورنر کیوں ریموو کیے ہیں؟ اگر وہ میرٹ پہ سارے لگائے ہوئے تھے پہلے خلیفے نے تو علی نے کیوں ریموو کیے؟ جب سبھی کو ریموو کیا تو مولا نے امیر شام کو بھی سیریا میں ریموو کر دیا۔ ابن عباس نے آ کے مولا کو مشورہ دیا، کہا یا علی آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی جڑیں اپنی مضبوط کر چکا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شروع سے ہی اپنی دشمنی کھڑی کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ عرصہ تک ان کو باقی سب کو ایستا ایستا کر کے ریموو کرتے چلے جائیں، ان کو ابھی کچھ عرصہ رہنے دیں، جب باقی سارے ہٹ جائیں گے پھر یہ اکیلا رہ جائے گا، اور جب اکیلا رہ جائے گا اس کو ریموو کریں گے، اس میں طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کا مقابلہ۔ اب پولیٹیکلی ابن عباس جو بات کر رہا تھا وہ تقریباً سیاسی طور پہ صحیح تھی، لیکن امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں علی ظالم کے اوپر ایک لمحہ بھر کے لیے صبر کر جاؤں؟ میں علی ظلم پہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی صبر نہیں کر سکتا۔ جو شخص اس گھرانے سے سیراب ہوتا ہے وہ ظلم کرے گا کسی پہ یا ظلم کے اوپر صبر کرے گا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ خداوند متعال نے ان کو پورے ایک ملک کی حکومت عطا کی ہے۔ لہذا ہم ہر زمانے کے ظالم کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں۔ تو ظالمین جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی طاقت بن کے آئے، لہذا وہ ہر زمانے ہمیں کچلنے کے خواہش مند تھے اور آج اس سے زیادہ کچلنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مثلا جو ہے عالم اسلام کے اتنے عظیم لیڈر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ دنیا کی کسی ملت سے ہم پوچھ لیتے ہیں، کسی قوم سے پوچھ، کیا مسلم کیا کافر ہے، کہ آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ جو شریف ہو، جو عالم ہو، جو پرہیزگار ہو، جو عوام کے ساتھ مل جل کر رہنے والا ہو، جو سادہ زندگی گزارنے والا ہو، جو کسی کے اوپر ظلم نہ کرنے والا ہو، جس کی شہادت کے بعد اس کا 1% دنیا کے کسی بینک میں نہ ہو، اس کا جو بھی سرمایہ ہے اپنی قوم اور اپنی ملت کے ساتھ ہے، اپنے ہی ملک میں ہے۔ آپ کو اس طرح کا حکمران چاہیے یا ایک ایسا حکمران چاہیے جو شرابی ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، اپنی حکومت کے حصول کے لیے نہیں دیکھتا ایک بندہ مر رہا ہے یا 1000 مر رہا ہے، یتیم مر رہے ہیں، لڑکیاں مر رہی ہیں یا لڑکے مر رہے ہیں؟ کس طرح کا حاکم؟ اگر وہ عقل مند ہوگا، بھلے ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر عقل مند ہوگا تو کہے گا مجھے پہلا گزینہ چاہیے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ولایت فقی یعنی ایک فقی کی حکومت، یعنی ایک عادل کی حکومت، یعنی ایک عوامی انسان جو عوام کے ساتھ مل جل کر اور انتہائی سادہ زندگی گزارنے والا ہے، اس کی حکومت، یعنی ایک بہادر اور دلیر کی حکومت، یعنی ایک عارف کی حکومت، یعنی ایک عالم کی حکومت کہ جس کا قول و فعل بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نہ کہ ان میں تضاد ہے۔ اس طرح کا حاکم کس کو نہیں چاہیے؟ میں آپ کو پہلے یہ معاہدہ دے دوں، خدا جانتا ہے اب انسان بیدار ہو گئے ہیں۔ ہم نے 50 سال ولایت، تقریباً 50 سال ہونے والے، 47 سال ہو گیا، 2-3 سال رہ گئے، ہم نے تقریباً 50 سال ولایت فقیہ کا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ 50 سال، کیا دوست، کیا دشمن، کیا مسلم، کیا کافر، آج سب اس ماڈل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مگر نہیں کر رہے، حتیٰ کہ وہ جو کل ہمارے بدترین دشمن تھے، آج وہ بھی ہمارے امام کی اور امام شہید کی، سید علی خامنائی کی، شہید کی جو ہے وہ بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بہادر تھے، وہ چھپے نہیں ہیں بنکر میں جا کے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں سمیت انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یعنی میں بہرحال حالات سے اویئر ہیں، آگاہ ہیں، اور سارا دن حالات حاضرہ کے اوپر نظر ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ معجزے سے کم نہیں، امام کے خون نے کیا کیا ہے، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا دوست، کیا دشمن۔ کل رات ٹی وی پہ بیٹھ کے تو جیسے لگاتے ہیں، اپنا جلسہ لگاتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا بلا لیا، تو ایک نون کا بلا لیا، تو ایک فلاں کا بلا لیا، تو وہ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے تھے، تو ان کی علمی صلاحیت تو نظر آ رہی تھی، لیکن اس میں ایک بندے نے کہا کہ جو یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے، یہ مثلاً جو ہے یہ ڈرپوک آدمی ہے، اگر یہ بہادر ہوتا تو وہ اس بندے کے الفاظ میں انورٹڈ کاماز میں، یہ بہادر ہوتا تو سیدنا علی خامنائی کی طرح میدان میں کھڑا رہتا۔ سیدنا علی خامنائی مثلا، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ بھی مثلا جو ہے یہ کچھ کہنے کو، یہ ہمارے بیانیے کی پاور ہے، یہ ہماری فتح کا زمانہ ہے۔ فتح میدانوں میں بعد میں حاصل کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن اور دلوں میں پہلے حاصل کی جاتی ہے۔ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، لازمی نہیں کہ میں زندہ رہوں تو فتح حاصل۔ کربلا میں مثلا امام حسین علیہ السلام زندہ رہ گئے تھے، ہم نے شہیدوں کے شہید کرنے والوں کو لفظ یزید کو لعنت بنا دیا ہے، مگر ہم نے لعنت نہیں بنایا۔ آج کسی میں طاقت ہے تو باہر نکل کے کسی کو یزید کہہ کے دیکھے، کسی میں طاقت ہے تو اپنے بچے کا نام یزید رکھ کے دیکھے۔ ہم نے لفظ یزید کو لعنت بنا دیا۔ خدا کی قسم مومنین، یہ ہماری عظمت کا زمانہ ہے۔ شیعہ کے اوپر اتنا عروج کبھی بھی نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا۔ یہ ساری زندگی یا جیلوں میں رہے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگ کے رہے ہیں، ظلم کا نشانہ بنتے رہے ہیں، قتل ہوتے رہے ہیں، شہید ہوتے رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگائی جاتی رہی ہے۔ ہر زمانے شیعہ مظلوم تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تاریخ میں تشیع کو پروردگار عالم نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ دنیا کے اوپر آج شیعہ کے بارے میں پہلی سرخی شیعہ کی لگتی ہے دنیا کی اخباروں میں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایسے عالم میں؟ پہلی چیز، حالات سے آگاہ رہیں۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کبھی بھی
کبھی بھی مایوسی اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی نے غزوہ احد میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو کیا خدا محمد بھی فوت ہو گیا ہے؟ کیا محمد کا خدا بھی فوت ہو گیا؟ لہذا مایوسی نہیں مومنین، الحمدللہ الحمدللہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ زمانے کا حقیقی وارث آنے والا ہے، یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگر سید خراسانی کے ہاتھ سے علم جھکا ہے تو ایک اور سید نے آ کے پھر اٹھا لیا ہے، اور وہ بھی سید خراسانی ہے، وہ بھی سید خراسانی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے حالات جو بنتے جا رہے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید زمانے کا حقیقی وارث ان کے ظہور، ویسے بھی رہبر فرمایا کرتے تھے کہ ماں بکلہا نزدیک شدہم، وہ جو چوٹیاں ہیں ہم ان چوٹیوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، ضرورت اس بات کی استقامت، ثابت قدمی۔ دوسری چیز یہ کہ خود آگاہ رہیں اور مومنین کو آگاہ کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ ظالم چاہے اسلام کے لباس میں ہے یا کفر کے لباس میں، وہ 24 گھنٹے یعنی 10 منٹ بندہ یہ ہمارا میڈیا دیکھ لے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو ابھی ختم ہو گیا، اوہو یہ تو لے گئے واقعا ایک طرف دنیا کی طاقتیں اور ایک طرف مٹھی بھر ایک چھوٹا سا ملک کہ جس کے اوپر 47 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، یہ رک سکتے ہیں؟ ان کے اتنے طیارے ہیں، اتنی آرمی ہے، وہ چاہیں تو لازم ہے جا کے ان کے صدر کو اٹھا کے تو لے کے آ جاتے ہیں قیدی بنا کے، وینزویلا کے صدر، ٹھیک ہے ان کے مقابلے میں۔ لیکن الحمدللہ کیا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا غزوہ بدر ایک مرتبہ دوبارہ تازہ نہیں ہو گیا؟ کیا واقعی بے واللہ العلی العظیم غزوہ بدر میں ادھر 300 ادھر 1000 یعنی 999 تھے، 999 تھے، ادھر 313 تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، زریں تھیں، جنگی ساز و سامان تھا، یہ بیچارے بالکل مختصر سامان کے ساتھ آئے، ہاں مختصر۔ فتح کس کی ہونی چاہیے تھی؟ انہی کی جو افراد زیادہ تھے جن کے پاس وسائل، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ تاریخ کیا کافر کیا مسلم ہر کوئی کہتا ہے کہ فتح 313 کی ہوئی، وہ 1000 ہار گئے، وہ ہار گئے، غزوہ بدر میں وہ ہار گئے۔ غزوہ احزاب میں یہی ہوا تھا جو ابھی ہو رہا ہے، پورے جتنے بھی حزب ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے پیغمبر کے خلاف ہو گئے، سارے، ان میں منافقین بھی آ گئے، ان میں مشرکین بھی آ گئے، ان میں بنو نذیر آ گئے، بنو قینقاع آ گئے، بنو قریظہ آ گئے، یہود آ گئے، نصارہ آ گئے، مشرکین مکہ آ گئے، قریش مکہ، سب اکٹھے ہو گئے پیغمبر کے خلاف۔ فتح خدا نے کس کو عطا کی؟ پیغمبر کو عطا کی۔ لہذا ہم اگر ثابت قدم رہیں تو آج بھی وہی خدا ہے جو مصطفیٰ کا خدا تھا، آج بھی وہی خدا ہے جو مرتضیٰ کا خدا تھا۔ تو مومنین میں بہت